السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب رحمان کے لیے جس اللہ نے ہمیں خوبصورت انسان بنایا، ہمیں علم
عقل، شعور، اس کی نعمت عطا فرمائی، اور اسی عقل، شعور، حکمت کی اس نعمت کی بنیاد پر میرے اوپر قرآن، دین، اسلام جیسی عظیم نعمت نازل ہوئی۔ اس سے بڑھ کر جتنی زمین کے اندر، زمین کے اوپر، خلاؤں میں جو کچھ میں دیکھ سکتا ہوں، جس کو تسخیر کر سکتا ہوں، ہزاروں اربوں کھربوں نعمتیں میرے انسان کے لیے مسخر کر دی گئی، فائدہ اٹھائے۔ اور ان سب میں سب سے بڑی جو نعمت، وہ مجھے ایمان اور اسلام کی نعمت دی گئی۔ ہزاروں ٹریلینز مخلوقات زمین کے اوپر، ان سب میں میری امتیازی حیثیت اس ایمان کی بدولت ہے۔ آج بھائیو، اگر آپ سے ایمان، اس میں حیا، اس میں دیانتداری، اس میں اخلاق، اس میں پردہ، اور دسیوں ہزاروں اسلام کے اخلاقی جزیات آج اگر آپ کی زندگی سے چھین لیے جائیں تو سوائے جنگل کی درندگی کے آپ کے وجود میں کچھ باقی نہیں۔ آپ تصور کر رہے ہیں کہ آپ ایک انسان کی حیثیت سے مخلوقات میں ایک امتیازی حیثیت صرف اسلام کی وجہ سے، نہ آپ کی گاڑی، نہ بینک بیلنس، نہ برانڈڈ آپ کے سوٹ، نہ جوتے، یہ سارے سٹائل جو بظاہر ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کو ایک خوبصورت انسان بنانے میں اس کا کوئی خاص کردار کوئی نہیں ہے۔ آپ کو جو اسلام نے نرمی اور حلم دیا ہے، رحم دیا ہے، اگر آپ سے یہ چھین لیا جائے تو جانور کے درندوں سے زیادہ تم ظلم کرتے ہو۔ باقی تو نہیں انسان بچتا، درندگی بچتی ہے۔ تو ایک توجیہی بات میں نے اس لیے بیان کی کہ آپ کے دل میں، دماغ میں ایک اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ دنیا جتنی مرضی خوبصورت ہے، ہم سے زیادہ مہنگے لباس میں لوگ ہیں، بڑی کوٹھیاں، بنگلے، محلات، جائیداد، مکانیں، یہ سب دنیا کی زیب و زینت ضرورت بھی ہے، لیکن یہ اصل انسان کی نہیں، ایمان ہے۔ اور اسی کی بنیاد کے اوپر آپ آج مسجد کے اندر اللہ کے خوبصورت بندے بن کے بیٹھے ہوئے۔ تو مجھے ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایمان اور اسلام کی اس نعمت کا، اللہ کا اس انداز میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ رات سجدے میں گزاروں، اور خاص ایک لفظ پر کہ اللہ تو نے مجھے ایمان دیا، میں مسلمان بنا، تیرا بندہ بنا، اے اللہ اس پر میں ساری رات سجدوں میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اپنے ایمان کا شکر ادا کرنا، یہ سب سے سپرلیٹو ڈگری تمہیں دنیا میں دی گئی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تمہارا علم، عقل اور تمہاری دانشوری، تمہیں اس زمین میں باقی درندوں، چرند اور پرند کے مقابلے میں کوئی خاص حیثیت، یہ عقل کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی کہ چوری کیا ہے، دیانتداری کیا ہے۔ ساری دنیا کے دانشور مل کے فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ حلال کیا ہے، اور آسمان سے تمہیں دیا گیا۔ تمہاری عقلیں چھوٹی ہیں اور اسلام بڑا ہے۔ میں نے قرآن پڑھنا، دین پڑھنا، اسلام کو سیکھنا ہے، اور اس انداز سے اس نعمت کا احساس اپنے سینے میں رکھنا ہے کہ اسلام سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، میری عقل سے، دانشوری سے، میری جو حکمت کی کیپیسٹی ہے اس سے بڑھ کر کہیں اسلام روشنی اور دلیل والا۔ تو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرے اس شکر پر۔ درود و سلام پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جنہوں نے اللہ کے دین اسلام کو عرب و عجم کے اندر پھیلایا۔ 23 سال کی نبوت کی زندگی میں ایک دن بھی 23 سال کی نبوت کی زندگی میں چھٹی پر نہیں کہ آج کچھ رخصت اور آج تعطیل کا دن ہے، آج اسلام کا کام نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے تو ہفتہ وار شیڈول ہے۔ 23 سال جہد مسلسل، تکالیف، آزمائشیں، مشقتیں، جہاد، ہجرت، سب کچھ ہوا،
اسلام عرب و عجم کے اندر پھیلا اور آج 1400 سال کا سفر کاٹ کے جو اسلام مجھ تک پہنچا ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے ایک توجیہ بیان کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر کیا احسان ہے، بالخصوص جمعے والے دن اور بالعموم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم نے درود بھیجنا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار کا وقت ہے اور بات بھی اصل یہ ہے کہ قرآن ہے، حدیث ہے، سننے سے کہیں زیادہ اہم اس پر عمل کرنا ہے۔ بہت زیادہ سننا انسان کو بوجھل کر دیتا ہے، سست کر دیتا ہے۔ تھوڑا سنیں، قرآن کا حکم آ گئے، حدیث آ گئی ہے، ایک حدیث کافی عمل کے لیے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس تھوڑے سے وقت کے اندر میں جو کچھ پڑھوں میں صحیح قرآن اور حدیث سے بیان کروں، اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ 99% آپ کا عمل ہوگا، 1% کو ویلیو قدر میری تقریر کی ہوگی۔ تو آپ نے اس بات کا زیادہ خیال رکھنا کہ جو میں بول رہا ہوں وہ قرآن اور حدیث سے، اور جو تشریح تفسیر ہو اسی کی عکاسی کر رہی ہے، اور میں نے جمعے کے بعد اگلے جمعے تک اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی۔ یہ اصل گول ہے۔ آج کے بھائیو خطبہ جمعہ میں ربیع الاول کا بھی مہینہ ہے، اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت، آپ کی اطاعت، اس موضوع کے اوپر میں آپ بھائیوں کے سامنے بات کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 31 اور 32 تلاوت کی ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ آل عمران، اس سورہ کے اندر ہم مسلمانوں کو 1.5 ارب کی امت مسلمہ بالخصوص، اور قرآن انسانوں کے لیے آیا ہے۔ 3 ارب کے قریب دنیا کے اندر عیسائیوں کی آبادی، یہودیوں کی آبادی، مجوسیوں بدھ متوں کی آبادی، مشرکین کی آبادی، ان سب کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کہتے جب تک تم میرے نبی کی اطاعت نہیں کرو گے، پیروی نہیں کرو گے، یہ جو دعویٰ میرے ساتھ محبت کا تم کرتے ہو، اس دعوے کو میں قبول، میں آسان انداز میں آپ کے سامنے بات کروں۔ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ یہودی اور عیسائی دونوں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے دعوے کو قبول نہیں کرنا، 1000 مرتبہ موت تک اس بات کا دعویٰ کرو ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم زبانی کلامی دعووں کو قبول کرتے نہیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کہتے ہیں پھر ایک سنگل کنڈیشن میں نے لگا دی ہے، میں نے وہ نبی بھیجا ہے، اس نبی نے 23 سال نبوت کے گزارے ہیں، اس میں رہن سہن، جینا مرنا، اسلام، جہاد، تبلیغ، خلوت جلوت، تنہائی، رہائش، لباس، سماجی، آئلی، خاندانی، انفرادی زندگیاں، وراثت کے معاملات، نکاح، ایک نہیں 1000 جزیات میرے پیغمبر نے تمہارے سامنے رکھ دی ہیں۔ میں دعویٰ نہ کافروں کا قبول کروں گا، نہ میں دعویٰ مسلمانوں کا قبول کروں گا۔ ہاں اگر تم میرے نبی کی ہر بات کو مانو گے، اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، زندگی میں چال ڈلن کے اندر، نماز میں، رکوع سجدے میں، قیام میں اگر میرے نبی کی اتباع کرو گے، اللہ کہتے پھر میں اس بات کو مانوں گا۔ یہ جو زبان سے تم نے الفاظ ادا کیے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ سے محبت کا یہ دعویٰ میں قبول کر لوں گا اگر تم نبی کو مانو گے۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ 83 کے قریب آیات سورۃ آل عمران کی یہود اور عیسائیوں کو اللہ یہی دعوت دیتے ہیں جب تک میرے نبی کو نہیں مانو گے، اور کہا ماننا نہیں، جو نبی کہہ رہا ہے سب کچھ کر کے دکھاؤ، عملاً کر کے دکھاؤ، ظاہر باطن میں کر کے دکھاؤ، تبلیغ جہاد میں کر کے دکھاؤ، ڈٹ کر جان دے کر دکھاؤ۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم تمہیں مانیں گے۔
बड़े दावे करते हो हम तो मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। अल्लाह कहते नहीं, हुदल लिन्नास, ये पहले लोगों के लिए, मिन कब्ल हुदल लिन्नास, ये पहले लोगों की तौरात इंजील किताबें हैं, उनके लिए ये हदायत है। आज यहूदियों ईसाइयों को दुनिया में अल फुरकान कुरान की तालीम माननी होगी, नबी की इत्तिबा करनी होगी। अल्लाह कहते फिर तुम्हारे लिए खुलासा है, वगरना तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ जहन्नम बाकी बचती है। भाइयों, यहूद और ईसाई को मुखातब करके कुरान सूरत आले इमरान आयत नंबर 31 में अल्लाह नसीहत कर रहे हैं, तो मेरे लिए क्या है? यहूदी और ईसाई को अल्लाह कहे नबी का कलमा पढ़ा, उसके बाद नबी की सारी जिंदगी पर तुम अमल करोगे, फिर तुम्हारा दावा कबूल होगा कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। और मुसलमान, अल्लाह की कसम, पूरा कुरान सबके लिए नसीहत है। मैं मुसलमान हूं और मैं कलमा पढ़ूं, कलमा पढ़ने के बाद मेरी जवानी अय्याशी में गुजर जाए, फहाशी में गुजर जाए, सूद के कारोबार में गुजर जाए, मेरी जिंदगी लिबास में काफर की जो है वो तहजीब के अंदर गुजर जाए, मेरे शादी ब्याह के मामलात हिंदुओं के रस्मों रवाज में गुजर जाए, मेरी आंखों की इबादत वो रात की मौसीकी और जना के अंदर गुजर जाए, और मैं कहूं कि मैं नबी का पैरोकार हूं, मैं भी अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह की कसम, अल्लाह यहूदी ईसाई को कह रहे मेरे नबी की हर बात को मानोगे, हम मानेंगे तुम हमसे मोहब्बत करते। मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर म्यार इससे कहीं ज्यादा बनता है। आज हमारे मोहब्बत के भाइयों दावे, अल्लाह की कसम, अल्लाह का कुरान पढ़े इंसान के दिल को निखार देता है। इंशाअल्लाह हम यहां बैठे हुए जितने भाई खुद और सब भाइयों को इस रबीउल अव्वल के महीने में मैं एक जनरल बस नसीहत कर देता हूं, कोई बड़ा तनकीदी जायजा नहीं लेता, बस सब तक ये पैगाम पहुंचाना है कि हमने अल्लाह का कुरान पढ़ा। मस्जिद में एक साहब आए थे, वो अल्लाह के कुरान से पढ़कर सुना रहे थे। अल्लाह कहते हम तुम्हारी मोहब्बत को कबूल नहीं करेंगे अगर तुम मस्जिद में फजर की हाजिरी नहीं देते, अगर 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, अगर सुन्नते नवाफल अदा नहीं करते, अगर रोजाना कुरान की 3 आयात तिलावत नहीं करते, अगर तहज्जुद में खड़े नहीं होते, चलते हुए बाजार में आंखों में हया नहीं है, कारोबार में सूद खत्म नहीं है, तुम्हारी जिंदगियों में बाहया इखलाकियात, तुम्हारे खानदान के शादी मकाम रस्म और रवाज हिंदुओं से पाक नहीं है, सब लोगों को जाकर आज बता दो, अपने दोस्तों को, घर वालों को ये कहना अल्लाह को ये मोहब्बत कबूल। अल्लाह कहते मुझे नबी से भी तुम्हारी ये मोहब्बत कबूल। मैं नहीं खाली दावा मानता, इस इश्क को, इस मोहब्बत को, इस प्यार को मैं दावे को नहीं मानता। यहूदी यही तो कहते थे, कहते हम अल्लाह के बेटे, ईसाई कहते हम भी अल्लाह के बेटे, फिर कहते हम अल्लाह के महबूब है, फिर कहते हम ही जन्नत में जाएंगे, हम तो जहन्नम से बच गए। और मुसलमानों, तुम भी ये दावा करो कि नबी से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, पूरा दीन खाली, 40 अहादीस किसी को ज़बानी याद ना हो, सूरत बकरा सूरत आले इमरान की चंद आयात का तर्जमा तशरीह बैठे हुए बाहर गली बाजार चौक चौराहे स्कूल यूनिवर्सिटी के किसी तालिब इल्म को ना आता हो, और मैं ये दावा करूं कि मैं भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह कहते नहीं, मुझे नहीं कबूल। क्या फर्क है तुम्हारा और यहूदियों, ईसाइयों और मुशरिकीन का? वो कहें हम अल्लाह को मानते, तुम भी कहो अल्लाह को मानते, वो कहते हम अल्लाह की एक नहीं मानेंगे ना रसूल की मानेंगे, और तुम्हारी जिंदगी कोताही गफलत की वजह से, अकीदे की वजह से नहीं, कोताही और गफलत की वजह से, सुस्ती की वजह से अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के ऊपर ना गुजरे। आओ अजीज भाइयों, अल्लाह के नबी से कैसे मोहब्बत करें? आसान। अल्लाह कहते हैं मेरे साथ मोहब्बत करनी है, मेरे नबी की सारी जिंदगी की अताअत करनी है। अब हमने नबी की अताअत करनी, नबी की ज़ात से मोहब्बत करनी, रास्ता क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा जो शख्स मेरी सुन्नत के साथ मोहब्बत करेगा वो बिल्कुल इस तरह से जैसे मेरे साथ मोहब्बत करेगा। अब सीखना रास्ता, अल्लाह से मोहब्बत करनी तो नबी से मोहब्बत करनी। अब नबी क्या तरीका बता रहे हैं? अब 3rd डिवीजन पे आ गए, तीसरी कैटेगरी में।
اللہ سے محبت کرنی تو رسول سے محبت کرو، رسول سے محبت کرنی تو رسول خود بتا رہے، کہتے جو میری سنت سے محبت کرے گا ان مسلمانوں میں وہی میرے ساتھ محبت کرے گا، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اب صحابہ نے کیسے سنت پر عمل کیا؟ آج کا معاشرہ دین کے اندر جو سنتیں سائنس کے کچھ تناظر میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا، میں سبق سکھاؤں گا، کوئی خطبہ جمعہ کو لمبی تقریر نہیں۔ اللہ سے محبت، رسول سے محبت کرو، رسول کہتے ہیں مجھ سے محبت کرنی تو میری سنت سے محبت کرو۔ کچھ احادیث، بہت ساری روایات میرے پاس مطالعے میں موجود ہیں، کچھ وقت کے اندر میں تھوڑی سی احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کیسے کرتے تھے؟ سنتوں پر عمل کرنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، سب صحابہ نے سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی، جس میں استطاعت تھی جو بھی کر سکتا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی حاضر ہوئے، صحابہ کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں سونے کی دیکھیں۔ قیمت دیکھنا، اللہ کے نبی کے حکم پر، اطاعت پر، سنت پر جان مال اولاد سب قربان، نبی سے زیادہ کوئی مقدس نہیں ہے۔ اللہ کہتے میں نے نبی کو بھیجا، اس کو دیکھو، جو کہہ رہے کر کے دکھاؤ، تم سمجھو کہ میں نہیں کہا۔ اس سے محبت کر لی، پیارے پیغمبر سے محبت کر دی۔ اللہ کہتے بیائی نہیں، خوب ایسے ہی جیسے تم نے میرے ساتھ محبت کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے کہتے میں نے تو سونے کی انگوٹھی جو بنوائی تھی وہ پھینک دی ہے۔ سونا منع مرد کے لیے، حکم مل گیا۔ صحابہ نے عقل، فہم، فراست، یار یہ سونے کی انگوٹھیاں ہیں، کتنا قیمتی سونا ہے، چلیں کچھ وقت کے لیے پہن لیتے۔ حکم آ گیا، شام کو کل کو کہیں دکان پر جائیں گے، وہاں پر جا کر پھر سیل کریں گے، حکم آ گیا مان لیں گے۔ اللہ کی قسم اتنا اطاعت کا جذبہ، ساری سونے کی انگوٹھیاں ہاتھوں سے نکال کے باہر پھینک دیں۔ کہا میرے نبی کا حکم آ گیا۔ ایک اور صحابی کے متعلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا، اس کے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی، کہا اس کو پھینک دو۔ اللہ کے نبی کے حکم پر اس نے سونے کی انگوٹھی انگلی سے اتاری، نیچے پھینک دی۔ اللہ کے نبی چلے گئے، صحابہ پاس آئے، صحابی سے کہنے لگے، کہتے یار یہ سونے کی انگوٹھی ہے، حکم تو مان لیا، اللہ کے نبی نے کہا تھا پھینک دو، پھینک دیے، نہ پہننا۔ اس طرح سے کرو، اس کو دکان پر بیچ کر اس سے منافع حاصل کر لو۔ کیا کمال محبت تھی! یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے، سنتوں پر بحث مباحثہ کرنے والے، واجب غیر واجب، مولوی صاحب کو رائت کٹ دو، مولوی صاحب کو لباس چال ڈال، داڑھی کو مسلیاں چو، کوئی کسی طرح کو رائت کٹ دو، کیا کمائی تسی مزہ ہے۔ صحابہ کا طرز عمل، صحابی کہتے جس انگوٹھی کو نبی کہہ دے پھینک دے، اس انگوٹھی کو اٹھانے کی میں تو جرت نہیں رکھتا۔ کیا اطاعت کا جذبہ تھا۔ عروہ بن مسعود کفار کا وکیل بن کے صحابہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہتا میں نے دیکھا نجاشی کے دربار، روم فارس ایران کے دربار، سردار قبیلے ان کے دربار، کہتا میں نے نبی کو دیکھا، آپ کا لعاب آپ کے منہ سے باہر نکلتا تو صحابہ ہاتھوں میں لپیٹ کر جسم پر مال لیتے۔ کہتے میرے نبی کا لعاب بھی مقدس ہے، وضو کر رہے ہوتے، اللہ کے نبی کے وضو کے قطروں کو صحابہ سمیٹ لیتے۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے میں نے دیکھا اللہ کے نبی بات کرتے اسی وقت ایسے جذبے سے بڑھ کے اطاعت کرتے، میں نے کبھی بڑے بڑے درباروں میں بیٹھے درباریوں کو، بادشاہوں کی اطاعت کرتے کسی کو دیکھا؟ کہتا میں نے نہیں کبھی کسی کو دیکھا۔ اللہ کے نبی بات کر رہے ہوتے، صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے، یوں سن رہے ہوتے۔ آج دنیا میں نبی کی آواز سے زیادہ کوئی قیمتی آواز نہیں ہے۔ نبی جو کہہ رہے ہوں گے سن کے عمل کرنا ہے۔ میں بہت بڑے ایک عالم دین کے خطبہ جمعہ میں تھا، واللہ کتنی لوگ آج بھی دین سے محبت کرتے ہیں۔ ہم یہ ظاہری دعوے نعرے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں،
ہم کسی کو نہیں کہتے، ہم میں بیٹھے ہوئے بھی بہت سارے غفلت کا شکار ہیں، ہمارے اندر بھی سنت کی کمی ہے، فرائض کی کمی ہے، بہت سارے معاملات میں نکاح، رشتے، شادیاں، وراثت کے معاملات میں قرآن کے دین کے باغی ہیں۔ کسی ایک مسلک پر تنقید جائز نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کمزور ہیں۔ ہم نے اللہ کے نبی کی ذات سے جب محبت کو سیکھا، اللہ کی قسم نہ عقل ہماری جو وہ بار بار شکوک و شبہات کا شکار ہم ہوں گے، نہ ہماری حکمتیں ہوں گی، نہ ہماری سوچیں ہوں گی۔ کہا نبی کا پیغام آ گیا، صحیح حدیث ہے، اب بس عمل کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا عالم دین خطبہ جمعہ میں نصیحت کر رہا ہے، یہ بھائی سارے قریب آ جائیں، جگہ پیچھے کم ہے، اللہ سے دعا کریں، مسجد ساتھ بن رہی ہے، سب بھائی جلدی اس کو مکمل کریں، ڈبل سٹوری ہے، سب بھائی آگے آ جائیں، مسجد میں جگہ تھوڑی ہے، باقی بھائی۔ کہتا میرے ذہن کے اندر ایک سوال آیا، اب یہ جو صحابہ کی محبت کا ہم تقریروں میں، جلسوں میں ان کے ایمان کی تقویت کا ہم لوگوں کے اندر بہت سنتے ہیں، میں نے اس واقعے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ صحابہ کا ایمان ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور ہم مسلمانوں کا ایمان یہ چھوٹی چھوٹی کھالیوں میں بہتا ہوا پانی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، کہتا میرے ذہن کے اندر سوال آیا، سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صحابہ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے یا کسی کام سے روکتے، منع کرتے، تو کیا کسی صحابی کو اللہ کے نبی نے 2 دفعہ 3 دفعہ بار بار کہا ہے، یا ایک دفعہ کہا اور اسی وقت اسی لمحے صحابی نے اس کے اوپر عمل کر لیا؟ اب یہ ایمان کا جائزہ ہے نا۔ اب میں نے تقریر کرنی ہے، بھائی نے سوشل میڈیا اوپن کر لینا ہے، دسیوں یورپ میں بیٹھے، دنیا میں بیٹھے اسکالر کا جائزہ لینا ہے، پھر دیکھنا یار اس عالم دین کی تقریر سے کوئی رایت نکل رہی ہے، یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے، خام خواہ میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے صرف فرائض کے اوپر عمل کر لیں، سنت نوافل کو لازم زندگی نہیں ہے، ہر صورت کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، مجھے نبی کی زندگی پر عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ کہتا میں 20 علماء کے پاس گیا، میں نے فون کال کے اوپر پوچھا، کہتا بس ایک تجسس ہے، مجھے صحابہ کے ایمان پر شک نہیں ہے، بس اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کسی صحابی کو کام کرنے کا حکم دے اور صحابی نے حکم نہ مانا ہو، بار بار تاکید کرنی پڑے، صبح و شام درس دینے پڑے، 20 خطبات جمعہ کرنے پڑے، لوگوں کے گھر گھر جا کر صحابہ کو سمجھانا پڑے، کیا اس وقت ایمان تھا؟ کہتا جس بھی عالم دین سے پوچھا، کہتا کوئی تاریخ میں صحابی نہیں ملا جس کو اللہ کے نبی نے کام کرنے کا کہا ہو اور پھر دوبارہ دہرایا، تو نے کیا کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم اس دن سے میں شرمندہ ہوں اپنے ایمان پر، میں شرمندہ ہوں، مجھے نہیں لوگوں کے ایمان کا پتہ، کوشش کرتے ہیں حتی الامکان، ہم اس دور میں بیٹھے ہیں جب ایمان خطرے میں ہے، 24 گھنٹے سوشل میڈیا کی سرکولیشن میں ڈوبے ہوئے، مجبور ہیں، یورپ کی تہذیب کے اندر ہم ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، کیا کریں؟ ہماری تعلیم اپنی نہیں، ہمارا انٹرنیٹ اپنا نہیں، ہمارا سیٹلائٹ نظام اپنا نہیں، ہمارے اسکول اپنے نہیں، نصاب اپنے نہیں، اس کی ایکٹیویٹی اسکولوں کالجوں کے اندر چلنے والی ہماری اپنی طے کردہ نہیں ہے، ہماری بچیاں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، بہت خطرے کے ایمان کے اندر ہے۔ اس پرخطر دور میں، فتنوں کے دور میں صحابہ کی طرح کا ایمان بہت مشکل ہے، لیکن ایک گنجائش ضرور ہے کہ اپنی حیثیت میں، اپنی اوقات میں، اپنی طاقت میں، اپنی کیپیسٹی، کیپیبلٹی میں، صلاحیت میں آپ جتنی حد تک ممکن کوشش کر سکتے ہیں، اللہ اس کو ضرور قبول کرے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ ہمارے دل ہدایت پر آ گئے، اللہ اب ہدایت سے ہٹ نہ جائے، فتنوں کے دور سے اللہ محفوظ رکھنا۔ اللہ جیسے صحابہ ان کا ایمان تھا، کبھی نبی کی بات کا انکار نہیں کرتے، ہمارے پاس تو علماء 20 درس دے کے چلے جاتے، سوچتے رہتے ہیں، سائنس کا بھی مطالعہ کیا ہے، مطالعہ پاکستان کو بھی پڑھا ہے، میتھمیٹکس، جینیٹکس، بایو کی کتابیں پڑھی ہیں، کچھ سائنٹیفیکلی فائدہ اس سنت کے اندر نظر نہیں آیا۔ آج تو ہمارے مغربی دنیا کے افکار کے مرعوب بھائی سائنس کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں اس سنت کے اندر ہے کیا، لازم بھی ہے کہ نہیں،
کوئی فائدہ بھی ہے، کوئی صحت کو بھی فائدہ ہے، معاش کو بھی فائدہ ہے، سارے سائنس کے لاجک نکال کے پھر پتہ چلتا اچھا اس میں تو صحت کے بڑے فائدے ہیں، اس کا مطلب اللہ کے نبی کی بات ٹھیک ہے۔ آج ہم مجبور ہیں، میں یونیورسٹی کا طالب علم ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم سائنس سے مرعوب ہو گئے تھے، جب تک سائنس نہیں بتا دیتی کہ اس سنت میں بڑے فائدے، یقین میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، میں کمزور ہوں۔ پھر میں نے سیکھ لیا، پھر مجھے پتا چلا کہ نبی کی بات آسمان سے آتی تھی، اس رب نے زمین کو بنایا، اسی نے انسان کو بنایا، اسی نے فضاؤں کو بنایا، اسی نے یہ سارے معاشرے تخلیق کیے، اس اللہ نے نبی کو کوئی سنت ایسی نہیں دی جس میں انسانوں کے معاشرے، صحت، دنیا آخرت کے فائدے ہوں۔ آؤ عزیز بھائیو، ہم دین کو، اسلام کو، قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یونیورسٹی کے پڑھے لکھے بھائی ہیں، ایمان کو کسی بھی لحاظ سے سمجھنا ہو، دین کو سمجھنا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اللہ موت کا یقین ہے، انکار نہیں، اس کے بعد زندہ ہو جائیں گے، کوئی انکار نہیں، بس ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ کوئی دلیل دکھا، 4 پرندے لیے، ان کو کاٹ کے مکس کر کے گوشت ایک جگہ پر اکٹھا کیا، کہا اب میرے رب کا حکم ہوگا، سارے اس گوشت سے الگ الگ ٹکڑے بکھر کر پھر واپس وہی 4 پرندے تشکیل دے دیے جاتے ہیں، تخلیق کر دیے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دل کے اندر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سے ایک تجربہ مانگ رہے تھے، وہ کر لیا۔ ہم بھی معاشرے سے، سائنس سے پوچھتے ہیں، مجبور ہیں، 16 سال کے تعلیمی کیریئر میں سورۃ بقرہ میرے بھائی کو نہیں آتی، اس کا مطلب میرے بھائی کے ذہن پر سائنس کا رعب ہے، نہیں پتا قرآن کا، اور مجھے 40 احادیث ابھی اس وقت زبانی یاد نہیں، اندازن کچھ پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کا مطلب میرے ذہن پر حدیث کا بھی کوئی غلبہ نہیں ہے۔ معاشیات ہے، اسٹیٹ، میتھ، جینیٹکس ہے، اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، روزانہ قریدتے ہیں ہم انٹرنیٹ کو، کیا اس میں نکلے گا۔ آؤ بھائیو، سائنس کے مطالعے سے داڑھی یہ بھی سنت ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ بھی سنت ہے، ہمیں پتا ہے آپ کے علماء آپ کو بڑی تاکید کرتے ہیں اور آپ اس سے بہت زیادہ نفرت بھی کرتے ہیں کہ مولوی صاحب بار بار ہمیں یہ باتیں کیوں سمجھاتے ہیں، کوئی اور بات نہیں ہے، ہم داڑھی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا اس سے ہٹ کے بھی سنتیں بتاتے ہیں، بہت ہے دین ابھی باقی، کسی اور طرف سے شروع کر لیں عمل۔ میں 3 واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، معذرت سے وقت کم ہے، چند 1 منٹ کے اندر میں بات مکمل کروں گا۔ میرے نبی کا دین، صرف 2-3 میں سنتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت آرام کیا کرتے تھے، عربی میں اس کو کیلولا کہتے ہیں۔ ہمارا 84 چک کا بھائی ہے، یہ ایکسپورٹ مینیجر ہے، یہ جرمنی میں گیا، مارکیٹنگ ہوتی ہے، ایکسپو سینٹر لگتے ہیں، پڑھے لکھے بھائی جانتے ہیں، تو چائنیز انجینئر جرمنی کے، امریکہ کے، پاکستان کے، ہر ایک کا الگ الگ اپنا ڈیسک موجود ہے۔ دوپہر کا وقت ہوا تو کہتا ہم مسلم کھانا کھا کے واپس اپنے ٹیبل پر اپنی تجارت کے لیے بیٹھ گئے، گاہک آئے گا ہم اس کو بریف کریں گے، ہماری کمپنی بہترین مٹیریل دے گی، آپ آرڈر دیں۔ کہتا این اسی وقت جب ہم واپس آئے تو چائنیز انجینئر 84 چک کا ہمارا ایک بھائی، وہ ایکسپورٹ مینیجر ہے، وہ کہتا وہ ٹیبل کے اوپر سر رکھ کے آدھے گھنٹے کے لیے سو گئے۔ کہتا ہم بڑا ہے، ہم کھانا کھا کے کاروبار کے لیے بیٹھے اور وہ کھانا کھا کے آدھے، بعد میں گپ شپ ہوئی، اس سے پوچھا، کہتے یہ ہمارے پورے چائنا کے اندر آفیشیل آرڈر ہے، اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیوں کے اندر، بلکہ بچوں کے اسکول میں نے نیٹ کے اوپر چیک کیا، ان کی چیئر ٹیبل کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ 11، 12، 1 بجے بچوں کو جو ریسٹ ٹائم دیتے ہیں وہ ان کا سلیپنگ بیگ بن جاتا ہے، بچے آدھا گھنٹہ دوپہر کو بدھ مت کمیونٹی کے اندر آرام کرتے ہیں۔
کہتا پھر میں نے تحقیق کی، مجھے پتا چلا صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کو کچھ آرام کیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے لازماً آرام کریں۔ سائنس کہتی ہے دوپہر کو تھوڑے وقت کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی، فیکٹری، مل آنر، مسجدیں، مدرسے، جہاں لوگ کام کر رہے ہیں کچھ وقت کے لیے آرام کر لیں۔ صرف 20 منٹ کی نیند سے صبح سے لے کر دوپہر تک کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ جسم میں انرجی بحال ہو جاتی ہے، آپ شام تک دوبارہ کام کرتے ہیں۔ میرے نبی کی سنت 1.5 ارب امت مسلمہ میں نہ مسجد میں دوپہر آرام، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، نہ فیکٹری میں، پورے چائنا کے اندر پالیسی بنا دی۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ صبح کے وقت اٹھنا چاہیے، فرض نماز، پھر سنتیں، نوافل، قرآن کی تلاوت۔ صحابہ کام کے لیے نکل جاتے، 800 سال تک امت مسلمہ اسی روٹین پر رہی، 11-12 بجے تک کام مکمل کر کے دوپہر کو فارغ ہو کے آرام کر لیتے تھے۔ اسرا یونیورسٹی کا پرنسپل ڈاکٹر عمر، وہ یونائٹڈ کنگڈم میں ایک ٹائم 1990 میں یا سن 2000 کے راؤنڈ بورڈ وہاں پر کسی پی ایچ ڈی کے تھیسس کے لیے اسٹڈی کے لیے گئے، تو کہتا میں نے دیکھا سارے لوگ قریب کے آفسز، بلکہ کہتا اپوزٹ سائڈ پہ پلازے میں لائٹیں آن ہیں، سب لوگ اپنے آفس میں آگے۔ کہتا میں بڑا حیران ہوا، ایک طرف ہماری مسلم کمیونٹی اسلام آباد، لاہور، کراچی 11-12 بجے ایک سینڈوچ لے کے پیپسی کوک پکڑ کر ناشتہ کر رہے ہیں، اور یہ پورا یورپ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں اٹھ کر کام کا آغاز کرتا ہے، دوپہر کو ریسٹ کرتا ہے، شام کے وقت سو جاتا ہے۔ کہتا میں نے تحقیق کی، میں نے بھی اس کے اوپر مطالعہ کیا۔ عزیز بھائیو، میرے نبی کی سنت پر صبح کے وقت کام کے لیے نکلنا، شام جلدی سونا، یورپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے؟ ہم کہاں کھڑے؟ جا کر میں ٹائم دیتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ پڑھے لکھے بھائی، صبح سورج کی روشنی میں نکل کر کام کرنا، سب سے زیادہ ہوا میں آکسیجن سیچوریشن صبح کے وقت موجود ہوتی ہے۔ آپ اپنی صحت کے لیے اللہ کی دی ہوئی آکسیجن کو اپنے بند کمروں میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ آپ کو بھیجتا ہے آکسیجن، آپ وصول نہیں کرتے، اسی سے آپ کی باڈی کا ڈائجسٹو سسٹم، اسی سے آپ کا ہارٹ، اسی سے آپ کا برین ایکٹیو ہوتا ہے۔ 11 بجے اٹھ کر دفتر کے اندر، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جانے والے ٹیچر، کلرک، مینیجر اپنے ملازموں کو گالیاں نکالتے ہیں، 11 بجے دماغ کام۔ صبح سورج کی روشنی میں امریکہ کا نیورو سائنس کا ڈپارٹمنٹ کہتا ہے انسان کے جسم کے پورے وجود میں جتنے سیل ہیں، ہر سیل میں ایک کلاک لگا ہوا ہے، ٹائم پیس لگا ہوا ہے، گھڑی لگی ہوئی ہے۔ امریکی نیورو سائنس کا ڈپارٹمنٹ کہتا ہے انسان کا جسم جب صبح سورج کی روشنی میں نکلتا ہے، صرف سورج کی روشنی سے اس کے کلاک ایکٹیو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز سے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، 1.5 ارب امت مسلمہ 11 بجے اٹھے اور سارا فطرت کا نظام تروڑ مروڑ کے اٹھے اور روزانہ کے 4 گھنٹے ضائع کرے، 1.5 ارب امت مسلمہ 75 سال میں کتنی صدیاں ضائع کر چکی ہیں؟ کسی بھائی نے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ 1.5 ارب امت مسلمہ فجر کی نماز صرف ضائع کرنے سے، وہ کافر ہو کے فجر کے وقت اٹھ رہے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہیے، فجر کی نماز ان کو پڑھنی چاہیے، لیکن اسلام نہ ہونے کے باوجود میرے فطرت کے نظام پر اللہ کہتے میرا نظام یہ کہ صبح اٹھے، میں مسلمان ہو کے صبح نہیں اٹھتا اور سورج کی روشنی سے اپنے جسم کے کلاک ایکٹیو نہیں کرتا، دماغ ایکٹیو نہیں کرتا، وہ سیدھا دماغ سے دفتروں میں جا کر ہم کام کرتے ہیں، سارا چڑچڑاپن، نیگیٹو بیہیویئر ہمارے دفتروں میں۔ اللہ کی قسم فجر کی نماز پڑھنے والا ٹیچر، پروفیسر، مینیجر اپنے ورکروں سے اور طرح سے بیہیو کرے گا، 11 بجے اٹھ کے جا کے کام کرنے والا اور بیہیو کرے گا۔ کریں کمپیریٹیو انالیسس، تھیسس بنائیں اس کے اوپر، لے کے آئیں ریسرچ۔ میں نے کہا داڑھی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا بڑا چڑچڑا پن محسوس ہوتا ہے، میں تو اس سے ہٹ کے آپ کو دین بتانے لگا ہوں۔ کوئی مشکل ہے، کوئی ٹیکنیکل ہے، کوئی معاشرے کا، سوسائٹی کا پریشر ہے کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے؟
وضو، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح سے مسواک، دیگر جتنے اعمال ہیں سب کی سائنٹیفک اپروچ ہے۔ یہ اس لیے میں نے بیان کی ہے کہ 16 سال کے تعلیمی کیریئر میں میرے دماغ پر سائنس تحقیق کی بنیاد کے اوپر غالب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سائنس ٹھیک بات کرتی ہے، اور قرآن اور حدیث شکوک و شبہات کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں۔ اگر بہت اچھی کتاب ہے تو پھر مطالعہ کیوں نہیں ہے؟ 100 اپنے محلے کے طالب علموں سے پوچھ رہے ہیں، اگر کسی نے سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھا ہوا، تفسیر اس کو تھیم آتا ہو، مجھے کال کر کے بتانا، میرے علم میں آئے کہ یار ہے کوئی۔ تو ہم کمزور ہیں، میں بھی کمزور ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم دین پر عمل کریں۔ میں دوبارہ جمعے کا تھیم بتا دیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اگر میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو میرے نبی سے محبت کرنی پڑے، اور نبی کہتا ہے اگر میرے سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر میری سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ ساری زندگی اللہ کے نبی کی، فرائض، نوافل، سب کچھ اللہ کے نبی کی سنت ہے، زندگی ہے۔ طریقہ بتا دیا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ آج کے بعد طالب علم بھائیوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے، سب نے نبی کی بات سنت پر شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا۔ سارا عمل نہیں کر سکتے، حتی الامکان کوشش کرنی ہے، ہم نے عمل کرنا ہے۔ ہم بھی یونیورسٹیوں میں رہ کر اسلام کو سیکھا، پڑھا، سمجھا، کوئی عالم دین نہیں ہے، بس اسلام کہتا ہے جو آپ کے پاس ہے اس کو لوگوں تک پہنچائے، وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غلطیاں، کوتاہیاں، سستیاں ہیں، جہاں گناہوں پر پکڑ ہے نیکیوں پر جنت کی بھی بشارت ہے۔ زیادہ نیکیاں لے کر جائیں، آپ کے گناہوں پر غالب آ جائیں، اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہو، تکبر نہ ہو، قرض نہ ہو، حقوق العباد کے معاملات آپ کے ذمہ نہ ہو، اللہ ضرور آپ کو بخش دیں گے، اللہ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ سبحان ربک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، ملک پاکستان کے لیے دعا کریں۔ سب مجرم ہیں، بیوروکریسی بھی، سیاست بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، اور ہم عوام بھی۔ راستہ ایک ہے، گالیاں دینا، تنقید کرنا کوئی حل نہیں۔ انشاءاللہ ہم نے نیت کرنی ہے، تحریک کھڑی کرنی ہے اصلاح کی، قوم کو سیاست کا، دین کے تصور کا حقیقی شعور دینا، پاکستان سے محبت، اسلام سے محبت، سود ختم کریں، رشوت ختم کریں، زنا کے اڈے، زنا کا جو ماحول، شراب، فحاشی، اس کو ختم کریں، قرآن کی تعلیم عام کریں۔ بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک اصلاح کا معاشرہ جب بنائیں گے تو اسی صالح قوم سے نیک رہبر پیدا ہوں گے۔ لمبا وقت ہے، ہم جلدی میں نتائج مانگ رہے ہیں۔ شراب بیچنے والے، سود کے کاروبار کرنے والے سیاستدانوں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اسلام کو قائم کریں۔ یہ بہت بڑی ہماری شعوری خرابی ہے، یہ بہت بڑی ہماری شعوری خرابی ہے کہ جو غلط ہیں ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح کریں، وہ نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں ان ظالموں سے اللہ خود بدلا لے۔ اے اللہ، لا الہ الا اللہ کی لاج رکھتے ہوئے اللہ کچھ تو بھی مدد نازل کر۔ ہمیں میں لوگ موجود ہیں نیک، قرآن سے محبت کرنے والے سارے نوجوان، اللہ کوئی تحریک دے، یہ کھڑے ہوں، ان میں رہبر پیدا ہو، یہ ملک لا الہ الا اللہ کا بنے۔ سبحان ربک رب العزت۔